بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. اگر آپ پریپریشن کرنا چاہتے ہیں ایڈیمس کی کسی بھی کلاس کے لیے، بی ایس سی، اے ڈی پی، پی پی ایس سی، ایف پی ایس سی، این ٹی ایس، وٹ ایور یو وانٹ، جس بھی کلاس کے لیے آپ پریپریشن کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے ہے. موسٹلی اسٹوڈنٹ کرتے کیا ہیں جب ایڈیمس کی پریپریشن کرتے ہیں؟ دے چوز دی سلیکٹڈ ایڈیمس موسٹلی ریپیٹڈ ان دی پاسٹ پیپرز، پریپیئر دیم اینڈ میک سینٹینسز ون بائی ون فار ایوری ایڈیم. سو اٹس اے ٹائم ٹیکنگ پروسیس. اگر آپ دیکھیں عام طور پر جو ہے اسٹوڈنٹ وہ کیا کرتے ہیں کہ پچھلے پیپرز کو اٹھاتے ہیں، نوٹس کو اٹھاتے ہیں، ان میں سے ایڈیمز جو بار بار ریپیٹ کیے جاتے ہیں اگین اینڈ اگین، ان کو پک کرتے ہیں، لکھتے ہیں، انہیں یاد کرتے ہیں، ان کی میننگ یاد کرتے ہیں، رٹا لگاتے ہیں اور ان کے سینٹینسز کو بناتے ہیں اور انہیں یاد کرتے ہیں. تو یہ بھی ایک بہت ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہوتا ہے. بٹ یہ پوائنٹ میں آپ سے پہلے ہی کلیئر کر دینا چاہتا ہوں. آئیڈیل اسٹڈی کی اگر بات کریں تو وہ یہی ہے کہ آپ پراپر وے میں پراپر ٹائم دے کے اسے پڑھیں، اسے سمجھیں. لیکن یہ ٹپس، یہ ٹرکس، یہ ویز اور میتھڈس یہ ان اسٹوڈنٹس کے لیے جو کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، شارٹ ٹائم ہے، یا وہ جو کچھ کہتے ہیں کہ ہم نارمل ہیں، یا وہ اسٹوڈنٹس جو کہتے ہیں کہ وی وانٹ اونلی ڈگری، ہمیں ڈگری سے مطلب ہے، ہمیں اسٹڈی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہیں جن کے پاس ٹائم شارٹ ہے یا کسی بھی وجہ سے. تو جو نوٹس میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس میں 150 پلس ایڈیمز جو ہیں انہیں ہم انشاءاللہ العزیز اس طرح سے کور کریں گے کہ اگر ان میں سے کوئی، اگر آپ اس مکمل سیری کو فالو کرتے ہیں، پی ڈی ایف نوٹس بھی آپ کے ساتھ شیئر کیے جائیں گے اور ویڈیو میں انہیں کمپلیٹلی ڈیٹیل میں ہم پڑھیں گے بھی. اگر آپ اسے کمپلیٹلی فالو کرتے ہیں تو یہ میں آپ کو گارنٹی کرتا ہوں انشاءاللہ العزیز ایڈیم میں سے آپ فل مارکس گین کریں گے. سو کرنا کیا ہے، یہ نوٹس ان میں کیسے ہم پڑھیں گے؟ بیسیکلی نوٹس میں 150 پلس ایڈیمز جو ہیں ان کے کچھ سیٹس بنائے گئے ہیں، یعنی کہ کسی سیٹ میں جو ہے وہ 15 ایڈیمز ہیں، کسی میں 20 ایڈیمز ہیں، کسی میں 25 ایڈیم ہیں، کسی میں 5 to 10 ایڈیمز ہیں. اس طرح کے سیٹس ہیں اور ہر سیٹ کے لیے ایک ملٹی سینٹینس ہے اور اس طرح آلموسٹ 15 سینٹینسز ہوں گے جن کے ساتھ ہم ان کو کور کریں گے. لیکن اب آپ کے ذہن میں یہ کویشچن آ رہا ہوگا کہ کیسے ان کے ساتھ کور ہوگا، تو آپ اسے کمپلیٹلی اس ویڈیو کو واچ کرتے رہیں، لاسٹ تک دیکھیں. انشاءاللہ العزیز آپ کی تمام کنفیوژن جو ہے وہ دور ہو جائیں گی. یہ 15 سینٹینسز اور یہ ویڈیو سیریز آپ کی کیسے ہیلپ کر سکتی ہے؟ فار ایگزامپل سپوز کریں آپ کے ایگزامینیشن ہال میں بیٹھے ہیں اور آپ کے سامنے پیپر میں ایک ایڈیم ہے. اب اس ایڈیم کو پڑھنے والے 3 طرح کے اسٹوڈنٹ ہو سکتے ہیں. ایک وہ اسٹوڈنٹ جس سے اس ایڈیم کے میننگ بھی آتے ہیں اور وہ سینٹینس بھی بنا سکتے ہیں. دوسرا وہ اسٹوڈنٹ جو اس کے ایڈیم کے میننگ تو اسے آتے ہیں لیکن وہ سینٹینس نہیں کریٹ کر پا رہا. تیسرا وہ جسے کچھ سینٹینسز تو یاد ہیں لیکن اسے ایڈیم کے میننگ نہیں پتہ. بیسیکلی یہ ہی پرابلمز ہوتی ہیں. تو اب دیکھیں، جو فرسٹ اسٹوڈنٹ ہے جسے ایڈیم کے میننگ بھی آتے ہیں اور وہ سینٹینس بھی بنا سکتا ہے، اس کے لیے تو مسئلہ ہی نہیں ہے. وہ اگر اس سیری کو فالو کرتا ہے تو اس کی ریویژن ہوگی اور مزید اچھے ہوں گے. لیکن اس کے لیے بھی ایک پلس پوائنٹ ہے جو میں لاسٹ پہ آپ کو بتاؤں گا. بات کر دیتے ہیں سیکنڈ اسٹوڈنٹ کی جسے ایڈیم کے میننگ آتے ہیں لیکن سینٹینس نہیں آتے. تو وہ اس کی پرابلم کیسے سالو ہوگی؟ اس سیری کے ذریعے. جب وہ اس سیری کو فالو کرتے ہوئے، ان ویڈیوز کو، ان پی ڈی ایف نوٹس کو فالو کرتے ہوئے اپنی پریپریشن کرے گا تو وہ اس قابل ہو جائے گا کہ اس میں سے کون سا ایسا سینٹینس ہے جو اس ایڈیم کے ساتھ لگائے جائیں جس کی میننگ یہ ہیں. تو بالکل یہ اس کی پرابلم، یہ آپ کمپلیٹلی جب واچ کریں گے تو یہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کیسے ہم اس کو سالو کریں گے. تیسرا وہ اسٹوڈنٹ جسے کچھ سینٹینسز یاد ہوں گے. فار ایگزامپل اگر آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہے چلیں یہ 15 سینٹینسز تو بالکل آسان ہے، چھوٹی چھوٹی لائنوں کے سینٹینسز ہم یاد کر لیں گے، لیکن ان سے کیسے کور ہوگا؟ دیکھیں اگر آپ کو سینٹینسز یاد ہیں اور ایڈیم آ جاتا ہے پیپر میں کوئی بھی، تو اب وہ ایڈیم آپ کو اس کے میننگ نہیں آتے. تیسرا اسٹوڈنٹ وہ تھا جسے کچھ سینٹینسز یاد ہیں لیکن ایڈیم کے میننگ نہیں آتے. اب دیکھیں جب وہ اس سیری کو فالو کرے گا، ویڈیوز کو دیکھے گا، پی ڈی ایف نوٹس کو پڑھے گا تو وہ اس قابل ضرور ہوگا یہ کس سیٹ کا ایڈیم ہے، یعنی کس سیٹ میں ہم نے پڑھا تھا. تو جب اسے یہ پتہ چل جائے گا تو پھر اسے یہ بالکل اس کے ذہن میں ہوگا کہ اس سیٹ کے لیے یہ ملٹی سینٹینس تھا جو ہم نے یاد کیا تھا. تو لہذا وہ اس سینٹینس کو وہاں پہ لکھے گا اور اس کا جو ہے وہ سینٹینس بھی کریٹ ہو جائے گا اور وہ اس ایڈیم کو اچھے سے سالو کر پائے گا. لیکن آپ کے ذہن میں یہ کویشچن آ رہا ہوگا کہ یہ کیسے اتنا آسان ہے؟ اگر آپ اچھے سے اسے پریپیئر کرتے ہیں تو آپ کا یہی کام جو ہے وہ کور ہو جائے گا یا آپ کی پرابلم جو ہے وہ سالو ہو جائے گی. اس کویشچن کو آپ اچھے سے اٹیمپٹ کر پائیں گے. لیکن پلس پوائنٹ ان نوٹس کا یہ ہے جو اسپیشلی ان کے لیے ہے جنہیں یہ ایڈیم بیسک ایڈیمز بھی آتے ہیں اور وہ سینٹینس بھی کریٹ کر سکتے ہیں. تو ان کے لیے پلس پوائنٹ، یعنی کہ اگر وہ ہائی کمپیٹیٹیو ایگزام دینا چاہتے ہیں، پی پی ایس سی، ایف پی ایس سی، ان کے لیے 3 مور سینٹینسز جو ہیں وہ شیئر کیے جائیں گے. یہ وہ اسٹوڈنٹس بھی انہیں پریپیئر کرنا چاہیے جنہیں آلریڈی بیسک ایڈیمز آتے ہیں.
اور ان اسٹوڈنٹس کو بھی پریپیئر کرنا چاہیے جنہیں بالکل ہی ایڈیمز یعنی کہ بڑے کم آتے ہیں یا جو ویک ہیں نارمل اسٹوڈنٹس ہیں. وہ کس طرح کے ہوں گے؟ کسی بھی ایڈیم کو لے لیجئے کہ یا تو وہ ورب ہوگا یا ناؤن ہوگا یا ایڈجیکٹیو ہوگا. یہ بھی میں لاسٹ ویڈیو جو ہوگی سیری کی ہماری اس میں ڈیٹیل کے ساتھ ان چیزوں کی بھی وضاحت کریں گے اور کیسے ان کو استعمال کرنا ہے وہ بھی ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ یا تو وہ ایڈیم جو ہے ورب ہوگا یا ناؤن ہوگا یا ایڈجیکٹیو ہوگا. یہ تو آپ کو تھوڑا سا اس کے میننگ وغیرہ دیکھ کے پڑھ کے تھوڑا سا سوچیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اگر آپ یہ فائنڈ آؤٹ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں کہ یہ ورب ہے تو ایک سینٹنس آپ کو ورب کے لیے دیا گیا ہوگا, یعنی ایک ایسا سینٹنس بنا ہوا ہوگا, کوئی بھی اگر ورب ہو آپ اس میں لکھتے ہیں تو وہ ایکوریٹ سینٹنس بن جائے گا جو پیپر میں لکھنے کے لیے ہوتا ہے. اور ایک سینٹنس جو ہے وہ ناؤن کے لیے ہوگا اور ایک سینٹنس ایڈجیکٹیو کے لیے ہوگا. اب اگر آپ یہ فائنڈ آؤٹ کر لیتے ہیں کہ یہ جو ایڈیم پیپر میں یا فریزل ورب پیپر میں دیا گیا ہے یہ ورب ہے تو آپ ورب والا سینٹنس سمپل لکھیں گے, اگر ناؤن ہے ناؤن والا سینٹنس سمپل لکھیں گے, اگر ایڈجیکٹیو ہے تو ایڈجیکٹیو والا سینٹنس سمپل لکھیں گے. سمپل آپ نے یعنی بالکل رٹا نہیں لگانا, آپ کو اتنا یاد نہیں کرنا پڑے گا. ایزی وے میں ایزی ٹرک کے ساتھ آپ انشاءاللہ العزیز کافی حد تک اس کے مارکس گین کرنے میں کامیاب ہوں گے. لیکن میں نے آپ کو اگین میں یہ آپ سے کلیئر کرتا ہوں کہ آئیڈیل سٹڈی یہ ہے کہ آپ اچھے سے پراپر وے میں جا کے اسے پڑھیں. لیکن اگر آپ شارٹلی اور ایزیلی اور آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ اسے کور کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز آپ اس ہماری سیری کو فالو کریں, ان نوٹس کو فالو کریں, اس چینل کو سبسکرائب کر کے رکھیں تو آپ اسے اچھے سے کور کر پائیں گے. تو اس لیے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.